السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کو استقامت کے بارے میں حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ حدیث نمبر 87 ہے اس کتاب کی، اور اس باب کی دوسری حدیث ہے اور شاید آخری بھی ہے۔ استقامت پہلے ہے کیا میرے عزیزوں، یہ جان لیجئے آپ۔ علماء نے لکھا ہے کہ استقامت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو لازم پکڑ لینا، لزوم طاعت اللہ تعالی، وہی من جوامع الکلم وہی نظام الامور وباللہ التوفیق۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ یہ سارے معاملات کو منظم کر دینے، ایک لفظ میں پیرو دینے کے معنی میں ہے۔ اللہ کی اطاعت کو آدمی لازم پکڑ لے تو پورا دین ایک لفظ میں گویا استقامت میں پیرو دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنیے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، قاربو یعنی درمیانی راہ اختیار کرو، بہت زیادہ تشدد دین میں اختیار نہ کرو اور بہت زیادہ غافل بھی نہ ہو جاؤ، بیچ کی راہ اختیار کرو۔ وسددو، اور استقامت کی کا راستہ اختیار کرو، استقامت کے راستے پر چلو یعنی ثابت قدم رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بدلے نجات نہیں پانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دن رات نمازیں پڑھیں، روزانہ روزے رکھیں، رات بھر تہجد پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر ہمارے ذہن میں، دماغ میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہمارا عمل ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، جان لو اچھی طرح سے، اس بات کو گرہ باندھ کر کے اپنے پاس رکھ لو کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز نجات نہیں پا سکتا بِعَمَلِهِ، اپنے عمل کے ذریعے۔ قالوا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، صحابہ چوکتے نہیں تھے، پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ صحابہ نے سوچا کہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اعمال تو اس لائق ہیں ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی نہیں، ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آپ تصور کیجئے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے لو لگانے کی کس قدر ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی مہربانی، اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت کو بلانے، اپنے سے قریب کرنے کے جو طریقے بھی ہم اختیار کریں وہ کم ہیں۔ اس لیے ہم مختلف طریقوں سے اپنی زندگی کے سارے امور میں، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، جہاں تک ہم شیطان کے ورغلا پن سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، تاکہ رب ہم سے راضی ہو جائے، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو رب اپنی رحمت اور فضل میں ہمیں ڈھانپ لے گا اور ہمیں نجات مل جائے گی، ورنہ ہمارے اعمال سے، ہمارے کارناموں سے ہمیں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہ چند گفتگو استقامت سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ پھر دوسرے باب سے متعلق دوسری حدیثیں آپ کے سامنے ریاض الصالحین سیریز کی ویڈیوز میں رکھی جائیں گی۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، تاکہ دین کا یہ مشن آگے بھی بڑھے، آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے۔ اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کریں اور ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں، علمی ذخیرے کو بڑھائیں، علمی اپنے بچوں سے متعلق بھی ویڈیوز ہیں میرے، ان سے متعلق ویڈیوز بچوں کو سنائیں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے، سننے، خیر کے کام کرنے، خیر کی باتیں سننے اور خیر ہی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔